اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کا قول تعجب کے لائق ہے کہ کیا ہم خاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ از نو قیامت کے دن پیدا ہوں گے. یہاں اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعجب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے حقیقت میں یہ تعجب کے لائق ہے، اس لیے کہ جب کوئی نبی یہ بتاتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کی حضور پیشی ہونی ہے اور اللہ حساب کتاب کرے گا، تو یہ لوگ جو ہیں تعجب کرتے تھے. ایسی بھی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کرے، یعنی مرنے کے بعد پھر مٹی ہو گئے اور یہ مٹی تو بکھر گئی اور مٹی بکھرنے کے بعد مرنے کے بعد یہ تو سب کچھ الگ الگ ہو گیا اور پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد پھر وہ مر جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر بتایا ہے، آج آسان ہے کہ انسان کوئی بھی کمپنی کے اندر کوئی چیز بناتا ہے، چاہے موبائل بناتا ہے، چاہے کپڑے بناتا ہے، چاہے اور کوئی چیز ہم لے بہت ساری چیزیں انسان یعنی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کارخانوں کے اندر بنتی ہے، کمپنی کے اندر بنتی ہے، کپڑے ہیں یا موبائل ہے یا دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کولگیٹ ہے، جیسے ٹیوب ہے اور بہت ساری چیزیں، رکشا ہے، بس ہے، ماروتی ہے، کھٹارا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی کمپنیاں چیزیں بناتی ہیں، پارلے جی بسکٹ ہے، یہ ساری چیزیں بہت چیزیں یہ کمپنی بناتی ہے. اب یہ کمپنی سے نکل گیا، اب اس کو کیا کر دیا، پارلے بسکٹ کو بھی توڑ دیا اور کپڑے کو پھاڑ دیا اور موبائل کو بھی توڑ دیا اور کولگیٹ کو بھی بکھیر یعنی پھینک دیا اور کیا کہتے ہیں کہ پیچھے کو بھی توڑ کر پھینک دیا. جو رسے بنائے جاتے ہیں رسے پانی کے، وہ رسے بھی توڑ دیے، رسے کیا کر دیے، وہ بھی توڑ دیے اور بکھیر دیا سب ادھر ادھر. تو کمپنی کیا اسی طرح رسہ بھی نہیں بناتا ہے، اسی طرح پارلے جی بسکٹ بھی نہیں بناتا ہے، اسی طرح یعنی موبائل بھی نہیں بناتا ہے، اسی طرح کپڑے بھی بناتا ہے. جیسے کپڑے پہلے لانچ ہوئے تھے اسی طرح کپڑے بناتا ہے، سیم اسی طرح موبائل بناتا ہے اور سیم اسی طرح کولگیٹ بناتا ہے، سیم اسی طرح پیچھے بناتا ہے، سیم اسی طرح ہر چیز جو کمپنی کے اندر بنتی ہے اسی طرح بناتا ہے. رسہ جو ہے، رسہ پائپ جو ہوتے ہیں وہ پائپ توڑ دو تو لیکن پھر بھی اس کی طرح بنا دیتا ہے. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اسی پائپ کو جو تم نے توڑ دیا ہے ساری چیزوں بکھر دو، لیکن پھر بھی ایسا پائپ دوسرا بنا دے گا کمپنی، یا تم اس کے ٹکڑے جمع کر کے پھر بھی اس کو دو تو اس کا بھی پائپ بنا دے گا، کمپنی نہیں بنا دیتی. تو کمپنی اس پائپ کو یعنی اس کے ٹکڑے جمع کر کے تم اگر اس کے کمپنی کے اندر دو تو وہ بھی کمپنی کیا کر دیتی، بنا دیتی ہے. وہ کمپنی کیا کرتی ہے، بنا دیتی ہے. اور پائپ جو بناتا ہے، رسہ جو بنتا ہے پلاسٹک کی کوتھریوں سے اور پلاسٹک کی جو چیزیں ہوتی ہے باجکی وغیرہ اور پلاسٹک کی جو چیزیں ان کچروں کو جمع کر کے پھر بنایا جاتا ہے. تو کمپنی ایسا ہی رسہ بنا دیتی ہے. تو پھر کیا تعجب کی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کو بنایا کمپنی نے، پھر اس کو توڑ دیا تو پھر اس کی جیسے بنا دیتے ہیں. تو اللہ کو کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو ایک مرتبہ بنایا اور پھر وہ مر گیا، خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا، پھر اس کو بنانا کیا مشکل ہے کہ وہ واپس اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا اور ایسا ہی جیسے دنیا کے اندر تھا ایسا ہی اٹھائے گا اس قیامت کے دن. تو کیا تعجب کی بات ہے.
اور یہ کفار یہ تعجب کر رہے اور نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر دو بار ہم کو اٹھائیں گے، پھر ایسا ہی ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا قیامت کے دن اٹھائیں گے. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین کفروا بربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی لوگ کہ ان کے گلے کے اندر اس دن ان کے گلے کے اندر کیا ہوگا؟ دوزخ کے اندر یا حشر کے میدان کے اندر دوزخ کے اندر ان کے گلوں کے اندر ٹوک ہوگا. اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں کے اندر ٹوک ہوگا. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے. جتنا انکار کرنا ہو کر لو، جتنا نبی کا مذہب اڑانا اڑا لو، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور کیا کہہ رہے ہیں نبی سے؟ نبی سے یہ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ. نبی سے کہہ رہے تم بڑے سچے ہو، بڑے سچے ہو، تم نبی ہو، بڑے سچے ہو. تو کیا کر رہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر، اگر تم ہم کو ڈرا رہے ہو، اللہ کی وعیدوں سے ڈرا رہے ہو، اور تم اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہو، اللہ سے ڈرا رہے ہو، تو اگر تم سچے رسول ہو، سچے نبی ہو، تو کیا کرو کہ اللہ کے عذاب کو لاؤ ہم پر. تمہارا اللہ سے کہو کہ ہم پر ان کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے، ان کا عذاب کیا کریں؟ ٹوٹ پڑے. تو اسی کو بتاتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عذاب کو طلب کرتے ہیں، عذاب کو مانگتے ہیں بھلائی سے پہلے. وہ نبی سے عذاب کو طلب کر رہے ہیں بھلائی سے پہلے، ابھی تو ان کو بھلائی پہنچی نہیں ہے اور اللہ کا عذاب کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، کہ ان پر پہلے لوگوں پر عذاب گزر چکا ہے، پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں، ان کے سامنے ہیں. پہلے نبیوں کے، پہلے لوگوں کے واقعات سامنے ہیں ان کے، کہ ان پر کیسے کیسے عذاب آئے تھے، کیسے کیسے اللہ کے عذاب آئے تھے. یہ سارے کے واقعات گزر چکے ہیں. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو جھٹلا رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے کہ عذاب لاؤ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تمہارا رب لوگوں کے گناہ کے باوجود